السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم ماں کے رحم میں جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رکھتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم اس کو ایک بچے کی شکل میں نکالتے ہیں، یعنی وہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم میں سے کچھ لوگ جو مضبوط ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ وہ ہیں جو وفات پا جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ارذل عمر تک پہنچتے ہیں، یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر تک جاتے ہیں، 70 80 90 100، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں جو ہے ثم لتکونوا شیوخا، یہ بھی ہے کہ جوانی کے بعد تمہارا بڑھاپا آتا ہے۔ وہ طاقتیں جو آہستہ آہستہ بڑھ کر اپنی کمال کو پہنچی تھی جوانی میں، بچپنے سے جب بچہ بڑھتا ہے طاقت بڑھتی ہے، جوانی پر انتہا میں پہنچ گئی طاقت، پھر ادھیڑ عمر کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 60 سال 70 سال 80 سال پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتیں کمزور ہونے لگیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ اور ارذل عمر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ محتاج ہو گیا دوسروں کا۔ ایک دعا حدیث میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی دعائیں کرتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی سکھاتے تھے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں انتہائی بوڑھا ہو جانے والی عمر سے، کہ جس میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں، کوئی کام خود نہ کر سکوں، نہ یادداشت ہو، نہ دیکھنا ہو، نہ سننا ہو۔ کہا ایسی عمر سے پناہ مانگتے رہو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، میں بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں، ڈرنے سے، ہر چیز میں ڈرنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ ارذل عمر یہاں بھی ہے، سورہ نحل کے اندر بھی یہ لفظ ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو وفات دے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کچھ ایسے ہیں جو ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہ نہ جانے جاننے کے بعد، یعنی وہ یاد نہیں رہتا، کوئی چیز آپ نے حاصل کی تھی، یاد کیا تھا، اب وہ بھول جاتے ہیں۔ ایک اور لائن پر موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ اور ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ہمارے لیے دعا کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ گزارش یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے جی کہ ایک آدمی مسجد بنواتا ہے اپنے باپ کے لیے، اچھا، ایک آدمی مسجد بناتا ہے اپنے ماں کے لیے، باپ کے لیے اور بیوی کے لیے، تو اس میں وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ثواب یا پورا ثواب ملے گا ان کو، اور جو مسجد بنوا رہا ہے اس کو کیا ملے گا؟ یہ میرا سوال ہے جناب۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی آپ مجھ سے بات کریں, ادھر ٹی وی کو نہ دیکھیں. جی بات کر رہی ہوں. فرمائیے. بچیوں کی شادی کے لیے کچھ بتائیں کہ رشتے نہیں آ رہے, بچوں میں رکاوٹ ہے شادیوں میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں ابھی. جی السلام علیکم. ٹی وی پر سنیں آپ. اس سے پہلے بارہا کہا جا چکا, جب آپ فون لگاتی ہیں تو اس وقت ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں یا آہستہ کر دیں, اور پھر جب یہاں بات کر رہے ہوں تو ادھر توجہ دیں. ہماری آواز ٹی وی پر آنے میں 10 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے, جس سے آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں. ہمارے بھائی کا جو سوال تھا بہت اچھا سوال پوچھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ کوئی شخص اپنے والد صاحب کے لیے مسجد بنواتا ہے, یعنی ان کے ایثار ثواب کے لیے, اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے والد کے لیے, اپنی والدہ کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے مسجد بنواتا ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ تقسیم ہو جائے گا ثواب؟ ماں کو الگ 1/3, باپ کو 1/3 اور بیوی کو 1/3 ملے گا, اور یہ بنوانے والے کو کیا ثواب ملے گا؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شمار ہے, اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہیں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اپنی تمنائیں مانگیں اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ چاہت ہے, مجھے یہ چاہت ہے, مجھے یہ مل جائے, اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کا مانگا ہوا دے دیں, تب بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر کے اندر سے انگلی ڈال کر نکالنے پر آپ کی انگلی میں جو کمی آ جاتی. جتنا پانی آپ کی انگلی میں آیا ہے سمندر کے پانی سے کیا مناسبت رکھتا؟ فرما اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک اسی طرح اللہ کے فضل بے شمار ہیں. ہمیں امید یہ ہے کہ وہ 3 آدمیوں کے لیے جو اس نے ثواب بخشا ہے وہ تینوں کو پورا ملے گا. اور جہاں تک اس کا ہے, بنوانے والے کا اجر و ثواب, یہ کمی نہیں ہوگی, بلکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے سیکریٹری کو, ٹریزری جو اس کا خزانچی ہے, اس کو چیک لکھ کے دیتا ہے یا کہتا ہے بھائی فلاں مسجد کے لیے چیک لکھ دو, فلاں مسجد کے لیے اتنے پاؤنڈ دے دو, وہ جو خوش دلی سے دے دیتا ہے اس کو بھی اجر و ثواب ہے. حالانکہ مال تو اس کا ہے, سیکریٹری کو آرڈر دیا ہے کہ اس کو پاس کر دو, یہ ان کو چیک دے دو, تو اس دینے والی کو جو کام کر رہا ہے اس کو بھی اجر و ثواب مل رہا ہے. بیوی اگر خرچ کر رہی ہے شوہر کے مال کو اللہ کے کاموں میں, دین کے کاموں میں, تو شوہر کو بھی اجر ملا, بیوی کو بھی اجر ملا. تو یہ بنوانے والا اپنے اجر سے محروم نہیں رہے گا, اس کو بھی انشاءاللہ پورا اجر ملے گا. اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے بے انتہا مانگو, یعنی اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں مانگو, کوئی محدود کر کے نہ مانگو کہ اللہ بس مجھے دے, کسی اور کو مت دے. اس لیے اگر 3 آدمیوں کو ثواب پہنچایا تو انشاءاللہ تینوں کو بھی ملے گا اور بنانے والے کو بھی ملے گا. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب, میرا یہ کوشچن ہے کہ رجب کے مہینے کے شروع ہو گیا ماشاءاللہ سے, اس مہینے کا کوئی خاص وظیفہ ہے پلیز؟ جی بتاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں. جی ایک تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان تھوڑا سا ٹائم ہو تو اس میں وضو کر لیں مغرب کے لیے, نماز کے لیے. تو مغرب کا جب ٹائم سٹارٹ ہو جائے تو ہم وہ تحیت جو وضو ہوتے ہیں اس کے نفل پڑھ سکتے ہیں. مطلب میں نے یہ سنا ہے کہ جب وضو کر لیں تو فوراً تحیت جو وضو ہے اس کے نفل پڑھنے چاہیے. لیکن اس میں اگر 10-15 منٹ کا گیپ آ جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی مغرب کا ٹائم سٹارٹ نہیں ہوتا, تو پھر ہم مغرب کے ٹائم سٹارٹ ہونے سے پڑھ سکتے ہیں تحیت الوضو. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اور دوسرا میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اوابین کے نفل ہوتے ہیں مغرب کے بعد, تو اس میں جو مغرب کی نماز کے نفل ہیں وہ اس میں شامل کر کے 6 بنا سکتے ہیں یا اس کے الگ 6 پڑھنے ہوتے ہیں اوابین کے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا دیں.
اور میں نے یہ بھی آپ سے دعا کروانی تھی مولانا صاحب کہ میں پاکستان انشاءاللہ تعالی جا رہی ہوں، تو وہاں کے حالات بھی ایسے ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کا کچھ ایسا، تو آپ دعا کیجیے گا وہاں ٹھیک ٹھاک رہے اور سب کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو عافیت کے ساتھ پورا فرمائے. آمین، ضرور دعا کیجیے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو فجر کا بگننگ ٹائم ہوتا ہے اس سے تہجد کا ٹائم، یا آپ فجر کی نماز جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں تہجد؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور جیسے آج کل اگر 6:15 یا 6 بجے نماز ہے تو اس سے پہلے ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں یا پھر بگننگ ٹائم سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. ہماری بہن نے فون کیا تھا بچیوں کی شادی کے لیے کہ ان کے رکاوٹ ہے. 2 عمل بتائے جاتے ہیں، دونوں پر عمل کیجیے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ بہترین رشتہ عطا فرمائے گا. ایک عمل تو وہ ہے جو سورہ مائدہ کا عمل ہے، پارہ نمبر 7 آیت نمبر 114 سورہ مائدہ. اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اس کو روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اور سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 کی 3rd سورت، اس کو آپ روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد دعا کریں. لڑکی خود بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ پڑھیں. دوسرا ہماری بہن کے 3 سوال تھے. ایک تو رجب المرجب کے بارے میں پوچھا گیا. دیکھیے رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یعنی 4 مہینے ایسے تھے اسلام سے پہلے بھی عرب ان کی عظمت کرتے تھے. 3 کنٹینیو آتے ہیں، محرم ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام. اور اس کے بعد ایک یہ درمیان میں آتا ہے رجب مرجب. اس مہینوں میں یہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. اسلام نے ان کی اس حرمت کو باقی رکھا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا 12 مہینے مقرر فرمائے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے. ایک موقع پر ایسا ہوا، صحابہ کرام کو آپ نے کسی جگہ لڑنے کے لیے بھیجا. جمادی الاخری کی آخری تاریخیں چل رہی تھی. جب وہاں پر یہ پہنچے اس قبیلے کے پاس، انہوں نے یہ سوچا کہ آج 30 تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے جمادی الاخری کی. حقیقت میں چاند ہو چکا تھا، رجب کی پہلی تاریخ تھی. اس معاملے کو ان لوگوں نے بہت اٹھایا، زور سے اس شور کو اٹھایا کہ دیکھو مسلمانوں نے رجب کی حرمت کا خیال نہیں کیا اور مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا رجب کے مہینے میں، حالانکہ حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. لیکن آگے فرمایا مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام میں رہنے والوں کو، مکہ میں رہنے والوں کو تنگ کرنا اور ان کو مسجد حرام سے اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا وہ اس سے بڑا گناہ ہے. اور سب سے بڑی بات بتلائی والفتنۃ اکبر من القتل،
فتنے میں ڈال دینا، کفر میں، نفاق میں، شرک میں مبتلا کر دینا، یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ تو رجب کے مہینے کی حرمت ہے، لیکن جہاں تک اس میں کوئی خاص عمل کا تعلق ہے یہ نہیں ہے، کوئی اس میں خاص عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ایک واقعہ اسلامی تاریخ میں ہوا ہے، معراج کا واقعہ، جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ رجب میں ہوا تھا، اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں 27 نائٹ کو ہوا تھا، بس یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ باقی اس میں یہ ہے کہ آپ تیاری کر سکتے ہیں، رمضان قریب آ رہا ہے، مطلب اب صرف 60 ڈیز 60 دن یا 59 دن رہ گئے ہیں کہ رمضان شروع ہو جائے گا، تو ابھی سے کچھ تیاری کیجئے، روزے زیادہ رکھیں تاکہ پریکٹس ہو جائے، عبادتوں میں اپنا وقت زیادہ لگائیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، یہ آپ کر سکتی ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج؟ خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر کہ دعائیں۔ علامہ صاحب میرے ایک دوست ہیں پاکستان میں، جی، ینگ ہی ہیں، 36 کے ہیں، ہاں ہاں، 35 36، ان کا نام ہے سلمان سید۔ اچھا، وہ بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، کوئی گھریلو معاملات ان کے ایسے ہیں تو اللہ انہیں بڑی مطلب ہے کہ تنگی ہے اور بڑی پریشانی، بڑا پریشان کیا جا رہا ہے ان کو۔ تو اللہ، انہوں نے مجھے وہاں سے کہا ہے کہ آپ ان کے لیے خاص دعا کروائیں، انشاءاللہ ان ضرور، کے لیے دعا کریں، اور تمام مسلمان بھائی ضرور، ہمارے ضرور۔ بہنیں جو مشکلات میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھے معاملات کرے۔ اللہ تعالیٰ ان بڑی کے تمام مہربانی، مشکلات جزاک کو اللہ دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خیر۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے الحمدللہ، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نا میرے نا یہ مسلز بہت پین رہتے ہیں، یہ پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتی ہے، اللہ، کمر میں، گردن میں، شولڈر میں، ہر ٹائم ہی تقریباً درد رہتی ہے، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ نہیں رکتی۔ اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ اور ایک میں نے یہ پوچھنا تھا، اگر جیسے کوئی منت مانگی ہو، 3-4 سال تقریباً ہو گئے کہ بھی میں ہر ویک یا ہر مہینے میں یہ کروں گا، اور وہ پوری نہیں کر پا رہے ہوں، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اور دوسرا جو بیچ میں یہ اتنا ٹائم رہ گیا ہے جو پوری نہیں کر سکے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ تو منت جو ہے وہ روزانہ کی بیس پر ہے یا ہفتے کی یا مہینے کی؟ جی، روزانہ کی بیس پر ہے یا ہفتے میں؟ جیسے بھائی ہر جمعرات کو روزہ رکھوں گا، وہ نہیں رکھ رہے ہیں، یا مہینے میں کوئی ایک تھی؟ کوئی بھی جیسے خرچ کرنے کے حساب سے وہ لگا لیں کہ بھی کچھ نوافل وغیرہ تھے کہ بھی یہ پڑھیں گے، اور وہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں پڑھے جاتے یا وہ کام نہیں ہو رہا، تو مطلب کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ چلیں، جزاک اللہ، السلام شکریہ۔ علیکم۔ مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، مولانا صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جزاکم میں نے اللہ۔ پہلے عرض کیا تھا کہ بچوں کی شادی میں بہت رکاوٹ ہے، جی جی، تو کوئی وظیفہ بتائیں، تو آپ نے بتایا تو میں نے سنا نہیں، برائے مہربانی پلیز اگین بتا ٹھیک ہے، دیں۔ پھر سے بتا دیتے ہیں۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو سورت جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں جی جی تو سورت سے پہلے بسم اللہ آتا ہے، جی جی، بسم اللہ سورت کا حصہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ میں وہ کل دیکھ رہا تھا اس میں انٹرنیٹ پہ، وہ سورت میں کاؤنٹ نہیں کر رہے تھے۔ جی جی سورہ توبہ سے پہلے تو بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے میں جی جی، چلو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اوکے۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مولانا صاحب دو سوال ہیں میرے۔ جی جی، ایک یہ کہ جب فرض نماز میں کون سے ایسے رکن ہیں جو چھوٹنے سے نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی، اور کون سا ایسا رکن چھوٹ جائے جس سے میں سجدہ سہو کر لوں؟ کیونکہ جب بھی میں کبھی تیسری 2 رکعت کے بعد یعنی 4 فرض کی نیت باندھی ہے، تو جب بیٹھتی ہوں تشہد پہ تو وہ یا تو پورا پڑھ کے اور سلام پھیرنے والی ہوتی ہوں، تو جب یاد آتا ہے کہ میں تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے میں نے نا، تو پھر اسی طرح کون سے ایسے وہ عمل ہیں اس کے بارے میں بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان کسی چیز کے لیے وری ہو، فرض کریں اپنے بچوں کے بارے میں،
اور اگر ان کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی ہے نہیں جس کے ساتھ میں ڈسکس کروں، وہ بچوں ہی سے کرتی ہوں. جیسا فرض کر میں بیٹی سے بتاتی ہوں کہ دیکھیں میں اس کے لیے یہ وری ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ غیبت میں آئے گا کہ کیا آئے گا؟ یہ پلیز مجھے بتا دیں اس کے لیے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو آپ بچوں سے پھر کرتے ہیں. اگر ہسبینڈ نہیں ہے آپ کے تو پھر کیا وہ غیبت میں آئے گا کہ میں پریشان ہوتی ہوں ان کے لیے، یا کیا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوئی صاحب میں اپنی بچی دے واسطے وہ کم لب رہی ہے، میری بچی سے کم لبنے دی بڑی مشکلات ہو رہی ہے. اچھا کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. بڑی مہربانی. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی. بھائی میں اپنے منہ کے بارے پھر پوچھنا، جس طرح آپ نے بتایا تھا نا وہ میں پڑھ رہی ہوں. لیکن جس طرح ہوں ایک مثال ہے، جس طرح میں اگر نماز شروع کی تھی، اگر کسی نے دروازہ کھڑکایا، وہ لیکن جس پریشر نہیں جس طرح دماغ میں پیتا، لیکن اس طرح زبان کھچ ہو جاتی کہ وہ کہتی کہ تیرا دینا ہی ہے اگر میں چلوں گی، لیکن پھر میرے کو نماز پڑھ ہی نہیں ہوتی. قرآن پاک پڑھنا ہو جو پڑھنا ہوئے، ایسا کسی نے نماز جب فون آ گیا بیل ہوئی ہے تو نماز پڑھ رہی ہے قرآن پاک، پتہ نہیں ایسا گل کٹ ہو جاتا کہ زبان بالکل نہیں چلتی. اللہ چلیے بتاتے ہیں. اور ایک اس طرح پریشر دماغ کے اوپر پڑتا ہے. بھائی پلیز پلیز کچھ بتانا پلیز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. مزید ایک کال کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال پوچھنا ہے. فرمائیے. اگر کسی کے ذمہ زندگی میں کچھ نمازیں رہ جائیں تو وہ فوت ہو جائے کوئی آدمی، تو ان نمازوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بتا دیں یہ بھی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. عصر اور مغرب کے درمیان، ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہم نے وضو کیا، ابھی مغرب نہیں ہوئی ہے اس لیے تحیۃ الوضو نہیں پڑھ سکتے، تو کیا اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد جب مغرب کا وقت آیا اس وقت ہم نوافل پڑھ لیں تحیۃ الوضو کے؟ دیکھیے وضو کے جو نماز ہے یعنی تحیۃ الوضو جو ہے اس کا ثواب اسی وقت ہوگا جب فوراً آپ پڑھیں. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ مغرب سے پہلے تحیۃ الوضو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ مغرب کا وقت یعنی عصر کا وقت جو آخر میں جا رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس وقت کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی. اس لیے مغرب کے وقت میں جب آپ فرض نماز پہلے پڑھیں اسی وقت آپ کی تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیں تو گویا نماز کا ثواب آپ کو فرض نماز میں بھی مل جائے گا. باقی فجر کی نماز کے وقت بھی خیال رکھیں، فجر میں بھی جیسے ہی صبح صادق ہو گئی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے فجر میں بھی تحیۃ الوضو جب آپ نے بگننگ ٹائم کے بعد کیا ہے تو اس وقت تحیۃ الوضو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ سنتیں پڑھیں گے، اور سنتوں کے پڑھنے میں انشاءاللہ تحیۃ الوضو کا بھی ثواب مل جائے گا. ناظرین کرام بریک کے بعد پھر انشاءاللہ یہ سوالات کے جوابات جاری رہیں گے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا سلسلہ جو ہے، دوسرا سیکشن جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے. تیسرا جو سوال ہے، تیسرا جو سیکشن ہے اس میں بھی سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. مزید آدھا گھنٹہ پروگرام جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.